یا ہم 10 20 50 سال سے نمازوں کو لگاتار پڑھ رہے ہیں، اگر ان نمازوں میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، ان نمازوں کے ارکان کو ہم صحیح نہیں ادا کر رہے، رکوع کو صحیح نہیں ادا کرتے، سجدے کو صحیح ادا نہیں کیا، قیام کو صحیح ادا نہیں کیا، تو پھر ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ ہر کام کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جب ہم کوئی کام سیکھ لیتے ہیں، گاڑی چلانی ہو تو سیکھنا پڑتا ہے، ذمہ دارہ کرنا ہو تو سیکھنا پڑتا ہے، کوئی اور کام کرنا ہو، بزنس کرنے ہو، کاروبار کرنے ہو، سب سیکھنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کام کو صحیح طرح ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے دین اسلام میں بھی جب ہم نیکی کے کام کریں، ہم ان کو پہلے سیکھیں، خاص طور نماز کا اہتمام کریں، نماز کو سنت کے مطابق سیکھیں، اور جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کو جب ہم سیکھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان عبادتوں کا اللہ تعالی ہمیں پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ مسائل پر گفتگو کریں گے جو ہمارے لیے ضروری ہیں، جن کو ہم سیکھنا ہے۔ ہم نماز میں کیا کوتاہی کرتے ہیں اور اسی طرح تکبیرات میں کیا کوتاہی کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بارے گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی انسان سوچتا ہے یا وہ اس کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں بیت الخلاء میں چلا جاتا ہوں، واش روم میں، باتھ روم میں چلا گیا طہارت کے لیے، تو اب وہ طہارت کر رہا ہے، اب اس کے کانوں میں اذان کی آواز آنی شروع ہو گئی، مؤذن نے اذان دینی شروع کر دی۔ اب مؤذن نے جس وقت اذان شروع کی، اب یہ شخص، یہ بندہ واش روم میں طہارت کر رہا ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کیا میں اس واش روم میں جو طہارت کر رہا ہوں، کہ اب میں خاموش بیٹھا رہوں یا کسی اذان کے جملوں کا جواب دوں یا میں کیا کام کروں؟ جب آپ واش روم میں چلے جائیں بیت الخلاء میں، آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آ گئی، مؤذن نے اذان شروع کر دی، اب مؤذن اذان دے رہا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں، آپ جس کام میں مصروف ہیں آپ اسی طہارت کو مکمل کریں۔ آپ نہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں بیت الخلاء میں، نہ کوئی کلمات پڑھ سکتے ہیں بیت الخلاء میں، نہ کسی اور چیز کا جواب دے سکتے ہیں بیت الخلاء میں۔ یہ تو بات ہوگی دینی۔ اب دنیا کی باتیں، اگر ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں، ہم بیت الخلاء میں بیٹھ کر اونچی آواز سے نہیں بول سکتے۔ اکثر یعنی کہ کسی کی عادت ہوتی ہے بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں، بلند آواز سے آوازیں دیں گے، فلاں کام کر دو، فلاں چیز لا دو، فلاں یہ کر دو، یعنی کہ باتھ روم میں بیٹھ کر بیت الخلاء میں جب طہارت ہم کرتے ہیں، بیت الخلاء میں طہارت کرتے وقت ہم خاموشی سے بیٹھیں گے، آپ کا وہاں بولنا، وہاں بات کرنا آپ کے لیے گناہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بیت الخلاء ہوتے ہیں، یہاں پر شیاطین ہوتے ہیں، جن کو گندے شیاطین کہا جاتے ہیں، تو یہ وہ ہوتے ہیں اگر آپ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، باتیں کریں گے، تو آپ کو خطرہ ہے کہ آپ پر وہ شیاطین حملہ نہ کر دیں۔ تو اس لیے سنت طریقہ یہ ہے، آپ جب بیت الخلاء میں بیٹھیں طہارت کرنے کے لیے، صحیح طریقہ، مسنون طریقہ، چاہے کوئی اذان ہو رہی ہو، چاہے کوئی اور کلمات ہو، یا کوئی تسبیحات ہو، یا کوئی استغفار ہو، حتیٰ کہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد، آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی بھی دعا نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وہ بھی دعا آپ نے پڑھنی ہے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو پڑھنی ہوگی۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر آپ کوئی کلمات نہیں پڑھ سکتے، بس خاموشی کے ساتھ آپ نے اپنی طہارت کو مکمل کرنا ہے۔